سر فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے اور تھوڑی دیر تک سنا دیا جائے گا. آج ویسے جو دوسرے فریقین ہیں انہوں نے بائیکاٹ کیا، تو جب یہ فیصلہ سامنے آئے گا تو اس حوالے سے پھر آگے قانونی پیش رفت میں، امپلیمنٹیشن میں، سارے معاملات میں یہ کیسے پیش رفت ہوگی یہاں سے؟ سر دیکھیے، جو بھی فیصلہ کرے گی کورٹ اور اناؤنس کر دے گی، تو چونکہ ساری پارٹیز کو نوٹس گئی تھی اور وہ آئے تھے، ریپرزینٹ ہوئے تھے، بعد میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ بائیکاٹ تھا. تو جو کورٹ کے طریقے ہوتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر پارٹی کو نوٹس ہوتی ہے اور موجود ہوتے ہیں کورٹ میں، تو پھر اس کے بعد اگر وہ نہ بھی آرگیو کریں، بائیکاٹ بھی کر دیں، اس صورت میں بھی فیصلہ کورٹ ان کی غیر موجودگی میں کر سکتی ہے، اور جو بھی فیصلہ کرے گی کورٹ وہ بائنڈنگ ہوگا ان پر. تو اگر وہ فرض کیا اس نتیجے میں پہنچتے ہیں کہ پرویز الہی صاحب کی جو پٹیشن ہے وہ صحیح ہے اور وہ جو ایکشن تھا ڈپٹی اسپیکر کا وہ کالعدم کر دیتے ہیں، تو وہ بائنڈنگ ہوگا، یعنی ان کے فیصلے کے بعد پرویز الہی صاحب چیف منسٹر بن جائیں گے. تو اس سے جہاں تک کہ کارروائی کا تعلق ہے اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. سیاسی اس کے اثرات کیا ہوں گے وہ تو آپ بہتر جانتے ہیں اور وہ ہم سب جانتے ہیں کیا ہوگا، کیونکہ یہ شور مچائیں گے یقیناً. جو پارٹی رولنگ پارٹی ہے وہ شور مچائے گی کہ یہ فیصلہ وہ بائس تھا اور ہمیں پہ کوئی اعتماد نہیں تھا ان ججز کے اوپر. انہوں نے ہماری جو پٹیشن تھی اس کے لیے فل کورٹ کے لیے وہ ریجیکٹ کر دی تھی، تو ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے. وہ تو کریں گے سیاسی طور پر، لیکن قانونی طور پر یہ بائنڈنگ ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ سر اگر طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو عدالت کے اوپر آپ کہتے ہیں جی کہ ہمارے کنسرنز ہیں، تو پھر یہ طریقہ کار جو ہے اس کے اوپر بھی اعتراض ہے کہ آپ اتنی بڑی پریس کانفرنس پہلے نہیں کر سکتے، اور جب شروع میں آپ کا ایک شارٹ آرڈر آ جائے اس کے بعد آپ دوبارہ ایک پریس کانفرنس کریں، دوبارہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کریں، پھر وکلاء کو ڈائریکٹ کریں جی کہ آپ نے اس مقدمے میں دلائل ہی نہیں دینے. تو یہ جو روایت ہے، یہ جو نیا رستہ دکھانے کی کوشش کی گئی ہے، یہ کتنا آگے جا کر یہ خطرناک ہو سکتا ہے؟ نہیں دیکھیے، یہ تو ایک سیاسی چیز ہے نا، اس سے کورٹ سے کوئی تعلق نہیں. کورٹ کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے اور اس میں کورٹ نوٹس کرتی ہے اور کورٹ لوگوں کو بلاتی ہے، ان کی باتیں سنتی ہے اور فیصلہ کر دیتی ہے. کورٹ کو اس سے تعلق نہیں ہے کہ سیاسی طور پر کیا کہا جا رہا ہے، پریس کانفرنس ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی ہیں، اس سے کورٹ کو کوئی تعلق نہیں. کورٹ نے قانونی فیصلہ کرنا ہے اور جو فیصلہ کریں گے وہ بائنڈنگ ہوگا، اسی پہ ایکشن ہوگا، چاہے پریس میں جو کہا جائے اور جو بھی گورنمنٹ پارٹی کہے. اچھا جج صاحب، یہ بتائیے گا کہ حکومت وقت کی طرف سے چیف جسٹس آف دا سپریم کورٹ کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کرنا، یہ کتنا خطرناک آپ دیکھ رہے ہیں ریاست پاکستان کے لیے مستقبل میں؟ دیکھیے، اس کا سولوشن تو تھا نا کہ جو کہ اوائڈ کر سکتے تھے. یہ اگر یہ ہماری کورٹ ہے، چیف جسٹس صاحب اگر یہ مان جاتے کہ فل بینچ بنا دیں تو جو بھی فیصلہ کرتے وہ بائنڈنگ ہوتا اور سب ایکسیپٹ کر لیتے، لیکن کسی وجہ سے چیف جسٹس صاحب نے نہیں کیا. اب اس کا جو اثر ہوگا وہ تو وہ یقیناً ہوگا، وہ تو پھر سیاسی اثر ہوگا اس کا. اور وہ اب یہ کہنا کہ حکومت وقت نے کیوں کیا، آپ دیکھیے حکومت وقت تو پارٹی ہے نا اس کے اندر، یہ تو نہیں، یہ حکومت اس میں اس واسطے ریپرزینٹڈ نہیں ہے کیونکہ وہ حکومت وقت ہے، وہ تو پارٹی ہے اس کے اندر، کیونکہ ان کے خلاف یہ پٹیشن فائل ہوئی ہے. تو اس وجہ سے ایز اے پارٹی وہ ایز اے پارٹی اپنا جو چاہیں اپنا وہ. لیکن جسٹس صاحب ایک سوال اس پہ دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر عموماً یہ بہتر راستہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسا راستہ نکالا جائے جس پر سارے اگری کر جائیں، اور خاص کر سپریم کورٹ میں ظاہر یہ کیس ہے، اس کی اہمیت بہت ہے، اس کا نتیجہ بہت بڑے تبدیلیاں اور چیزیں یعنی چینجز لا سکتا ہے اس میں. اور میں آپ سے آئی انڈرسٹینڈ واٹ یو سیئنگ کہ کر دیتے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر طریقہ کار کی وجہ سے کہ اگر آپ ایک پریس کانفرنس پہلے کریں، پروسیڈنگز ایک دن کی ہیئرنگ ہو جائے، اگلے دن آپ یعنی منڈے کی صبح 11 بجے سارے بیٹھے، 11 ساڑھے 11 بجے آپ کہیں بینچ فکسنگ ہوتی ہے، یہ جج جب بیٹھتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا کہ اس کا فیصلہ کیا ہوگا وغیرہ وغیرہ. اس سے ایک بہتر راستہ عموماً یہ نہیں ہوتا کہ بیک گراؤنڈ پہ آپ کے اٹارنی جنرل جاتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ سر اگر یہ ہو جائے تو زیادہ بہتر ہو جائے گا، اس کا ایک ریٹن درخواست دے دی جائے کہ سر ہماری پارٹی کی یا ہماری حکومت کی یہ درخواست ہے کہ 5 رکنی یا 7 رکنی بینچ کریٹ کر دیا جائے، وہ زیادہ بہتر راستہ نہیں ہوتا؟ نہیں، وہ نہیں کہہ سکتے نا. دیکھیے کوئی بھی پارٹی، چونکہ یہ پارٹی تھی گورنمنٹ، اس میں
تو وہ چیمبر میں جا کر کے بات نہیں کر سکتے. اگر چیمبر میں جا کے بات کرتے تو اس کا غلط اثر پڑتا. وہ تو غلط ہے، چونکہ پارٹی ہے تو وہ ان کو تو کورٹ کے اندر بولنا ہے جو کچھ بولنا ہے. لیکن اس کا بھی تو غلط اثر پڑتا کہ ایک پریس کانفرنس ہو جس میں ساری بات کی گئی اور اس کے بعد کورٹ کہے کہ ہاں جی کیونکہ آپ نے پریس کانفرنس کی ہے، ہمیں سخت الفاظ آپ نے ہمارے لیے استعمال کیے، ہم ایک بینچ چینج کر دیتے. اس کا بھی غلط اثر پڑتا ہے. کوئی راستہ تو بیچ کا ہونا چاہیے جس میں ایک پولائٹ طریقے سے درخواست جائے اور ججز اس کو مان بھی جائیں، بے شک اوپن کورٹ میں درخواست دے دی جائے. نہیں وہ تو کیا تھا نا، انہوں نے تو پٹیشن فائل کی تھی کہ آپ سر پہلے پریس کانفرنس کر دی نا سر. تو اس سے پریس کانفرنس سیاسی چیز ہے نا، اس سے اس کے کیا تعلق ہے. دیکھیے آپ کو دونوں چیزوں میں فرق دیکھنا چاہیے. کورٹ کے جو معاملات ہوتے ہیں، کورٹ جو سیاسی معاملوں سے اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا کورٹ کو. آپ جو مرضی بولتے رہیں پریس میں ادھر ادھر، ججز کو اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا. ججز کو جو کے سامنے جو کورٹ میں بولا جاتا ہے اس کا اثر ججز کو ہوتا ہے اور اس پہ وہ سنتے ہیں اس کو. تو یہ چیز تو آپ چھوڑ دیں کہ وہ باہر انہوں نے کیا کہا. یہ تو کرتے رہتے ہیں لوگ، سیاسی لوگ تو ہمیشہ اس قسم کی باتیں کرتے رہتے ہیں، چاہے اس سائڈ کی ہوں چاہے اس سائڈ کی ہوں. جسٹس شائق عثمانی صاحب، جنرل سوال ہے اور آپ کے اتنے آپ نے ڈیل بھی کیے ہیں ماشاءاللہ، کیسز آپ نے ججمنٹس بھی دیے ہیں. جب ایک پارٹی اپنا کیس مقدمہ عدالت میں نہیں لڑ سکتی تو وہ میڈیا اسٹریٹجی کیسے بناتی ہے؟ عدالت کیا یہ بھی کوشش کرتی ہے کہ جج صاحبان کو کنٹروورشل بنا دو؟ یہ سارا اس لیگل اسٹریٹجی کا حصہ وکلا طے کرتے ہیں یہ چیزیں؟ جی وہ تو عام طور سے ہوتا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے. ہماری جو تاریخ ہے 70 سال کی، اس میں تو بہت سی اس قسم کی چیزیں ہو چکی ہیں. کوئی نئی پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے. ہمیشہ جو پارٹی افیکٹڈ ہوتی ہے، جس کو ایڈورسٹی افیکٹ ہوتی ہے، وہ ہر قسم کی کوششیں کرتی ہے کورٹ کے باہر. لیکن کورٹ کا مقصد یہ ہوتا ہے، کورٹ تو قانون کے لحاظ سے فیصلہ کرتی ہے. اس کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں پریس میں یا کہیں آپ کیا ڈکلیئر کر رہے ہیں. تو یہ تو چیز الگ ہے نا دوسری، اس کو مکس نہیں کرنا چاہیے. اچھا جیسا ایشو یہی تھا نا کہ ایک پارٹی کہتی ہے کہ یہ ججز ہیں 3 ججز، ان کے اوپر ہمیں اعتماد نہیں ہے، ان کا ماضی اس طرح کا ہے، یہ ہمارے اینٹی ہیں. ان کے خلاف انہوں نے ظاہر ایک پریس کانفرنس کی. اب اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر لارجر بینچ بنا دیتے تو یہ مسئلہ حل ہو جاتا، لیکن اگر لارجر بینچ بنتا تو ایک اور پولیٹیکل پارٹی ہے، وہ بھی اس کیس کے اندر پارٹی ہے، وہ ایک مختلف بیانیاں لے کے نکل آتے، تو یہ تو پھر فلڈ گیٹس کھل جاتے نا. وہ کوئی بھی پارٹی ہوتی جس کے خلاف ہوتا وہ ایک پریس کانفرنس کرتی، وہ دوسری پریس کانفرنس کرتی. آپ نہیں سمجھتے مناسب فیصلہ ہے کہ انہوں نے ججز نے پریشر لیا اور اس کے اوپر جو بھی آرگومنٹ ہے آئین اور قوانین کو سامنے رکھتے ہوئے جو مناسب ان کو لگے گا فیصلہ کر دیں گے، اس کے بعد اپیل کر سکتے ہیں، ان کے پاس یہ حق حاصل ہے. دیکھیے وہ اس میں تو میرے خیال میں جو دوسری سائڈ تھی یعنی پی ٹی آئی کی سائڈ تھی، انہوں نے بھی ایگری کیا تھا کہ فل کورٹ بن سکتی ہے اگر کورٹ چاہے تو. انہوں نے اس کے خلاف اس کو اپوز نہیں کیا تھا. جج صاحب انہوں نے کہا تھا کہ بلیک میل کر کے نہیں بن سکتی، ویسے بن سکتی ہے. یہ وہ پورا آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ ہوا تھا. جی جی، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ کل کو تو سر کوئی بھی پھر کہے گا کہ کیونکہ سیاسی نوعیت کے مقدمات تو آنے ہی ہیں عدالت کے سامنے، اب یہ تو خود بھی ماشاءاللہ سیاستدان بھیجتے ہیں معاملہ دوسرے اداروں میں، تو پھر کل کو ایک روایت پڑ جائے گی کہ کوئی بھی گریف پارٹی ہو سکتا ہے، پھر کل کو وہ کہیں گے جی ہمیں بھی یہی اسی قسم کی ایک بینچ کی تعداد چاہیے ہے تب ہمارا فیصلہ سنا جائے. ہاں تو پھر یہ تو کہیں رکے گا نہیں معاملہ. اس میں کوئی پریسیڈنس نہیں ہوتی. یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ اس میں پریسیڈنس ہو گئی، ایک دفعہ جو ہو گیا وہ دوبارہ کرنا پڑے گا. اس میں یہ انٹائرلی چیف جسٹس کا ڈسکریشن ہوتا ہے کہ وہ فل کورٹ بنائے کہ نہ بنائے، اور وہ ایک دفعہ بنا دے تو اس کو کوٹ نہیں کیا جا سکتا کہ آپ نے اس وقت بنایا تھا تو اس وقت ہی بنائے. یہ پریسیڈنس نہیں ہوتی.